یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ در حقیقت تو یہ سب لوگ یہود و نصارا، بی جے پی و آرایس، سنگ پریوار و بجرنگ دل کے ایجنٹ بن کر ملت اسلامیہ کے سفوں میں انتشار کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ صلاح الدین اویسی نے 50 برس تک مسلمانوں کے دلوں میں حکمرانی کی، اور صلاح الدین اویسی کی مضمون حیات دور اندیشی وہ مسلمانوں سے محبت کا نتیجہ کہ اندرا گاندھی کو دارالسلام آنا پڑا۔ اگر آج اس نوجوان خیانت کو اگر ہم ختم نہیں کریں گے تو پھر 50 برس تک بھی ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ جب ایک صلاح الدین اویسی تھا، آج صلاح الدین اویسی کے دونوں جوانیاں تیار ہیں۔ یہی ایک سازش ہے، یہی ایک سازش ہے جس کے ذریعے یہ سازش کے آناکار بن کر یہ آپ کے اور ہمارے درمیان میں آئے، صرف ملت میں تفریقہ ڈالنے کے لیے۔ کون سی؟ کیا صحافت کا کوئی اخلاق ہوتا ہے؟ صحافت کا کوئی معیار ہوتا ہے؟ صحافت کی کوئی ایک لکشمن ریکھا ہوتی ہے؟ لیکن کسی اخلاق کا، کسی صحافت کا پاس و لحاظ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں لکھا، کتنا کچھ نہیں لکھا۔ ارے وہ تو ہمارا بھی صبر تھا، وہ تو ہماری باپ کی تعلیم تھی کہ ہم نے اپنی جوانی اور اپنے عمر کا جوش و جذبات کو آنے نہیں دیا، کیونکہ ملت اسلامیہ کی خیانت کا بہت بڑا بوجھ ہمارے سروں پر تھا۔ اگر ہم اپنے عمر کے تقاضے کے حساب سے جو کہ جذبے میں آ جاتے اور اپنے جذبات کے قابو نہ رکھتے تو پھر دنیا یہ کہتی کہ باپ نہیں رہا اور بیٹوں نے جماعت کو تباہ برباد کر دیا۔ ہم نے قوم کا گھوٹ کیا، کیا کچھ نہیں باقی رکھا ان لوگوں نے۔ ہمارے باپ کو لکھا، دادا کو لکھا، ہمارے خاندان کو لکھا، مجھے لکھا، میری بیوی کو لکھا، میرے بچے کو لکھا، اخبارات میں کیا کچھ نہیں لکھا۔ کیا اویسی نے کرسچن سے شادی کی، نکاح نہیں کیا اور اس کی اولاد حرام نے کہا، کیا کچھ نہیں کہا تقاریر میں۔ یہ تک کہا کیا مستقبل کا مجلس کا صدر کیا بھارت حسین اوباما کی طرح ہوگا، اکبر الدین اویسی کی اولاد ہوگی؟ کیا کچھ نہیں لکھا ان لوگوں نے۔ اخبار میں لکھا کہ اسد ریڈی اکبر داس نے کہا، ارے کیا باقی نہیں رکھا؟ اخلاق کے کون سے حدود پر انہوں نے باقی رکھا؟ ارے مدرس گنڈوں کی جماعت، ارے ہم نے اگر گنڈوں کی صفت ہوتی تو خدا کی قسم کسی کی مجال نہیں ہوتی ہمارے خلاف ایک درد دیتے تھی۔ ہم روزے نہیں ہیں، ارے ہم شریف پارٹی شریف اولاد ہے اور ملت اسلامیہ کے خادم ہے اور سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے اور سرکار کے عاشق ہے۔ کہ آج ہم پر اتنے الزامات، ارے میرے والد مرحوم نے کن کن پر احسانات نہیں کیے؟ کیا طاہر علی خان کی اولاد ہمارے اداروں میں نہیں پڑی؟ طاہر علی خان صاحب کے بیٹے عامر علی خان یہاں این ڈی اے کے اسٹوڈنٹ نے مجھے گلدستہ دیا، شاید وہ دبائی گئے، ان سے پہلے یا ان کے بعد عامر علی خان بھی سیکنڈ اسکول آف مینجمنٹ میں این ڈی اے کی ڈگری حاصل کر۔ کیا نائب علی خان کی بہو بھی این ڈی اے میں کالج میں تعلیم حاصل نہیں کی؟ کیا زاہد علی خان صاحب کے بھائی شاہد علی خان کے داماد نے این بی بی ایس کی تعلیم سرکاری میڈیکل کالج میں نہیں کی؟ شاہد علی خان صاحب کے داماد نے این بی بی ایس کے بعد ایم ڈی ان جنرل میڈیسن بھی سرکاری میڈیکل کالج سے کیا۔ آج سے 3 برس پہلے میں اب تک نہیں کہا کہتا ہوں، شاہد علی خان نے مجھے فون کر کے کہا کہ اکبر میں اپنے بھائی کے عمل کی وجہ سے شرمندہ ہوں، مجھے افسوس ہے، میں تم سے کہہ نہیں سکتا۔ میں نے کہا شاہد بھائی میں جانتا ہوں آپ فون کیوں کرے ہیں، آپ اپنے بیٹی کے سرٹیفکیٹ بھیجا دیجیے، کل میں آپ کی بیٹی کو جلد
گائنیکالوجی کی MD میں داخلہ دے دیتا ہوتا تھا. ارے یہ ہمارا وہ بولے بھی نہیں، روتے ہوئے آنسوؤں کو لے کر میرے گھر پر آئے کے بعد میں ہمت کر کے تمہارے گھر پر آ سکا، لیکن سالار کے گھر نہیں آ سکتا. مجھے تم لے کے چلو تو میں شاہد علی خان صاحب کو اپنے ساتھ سالار کے پاس لے جاتا ہوں. تو سالار مسکرا کر کہتے ہیں شاہد علی خان صاحب جھگڑا ہم بڑوں کا ہے، صلاح الدین اویسی کبھی اپنے جھگڑے میں بچوں کو نہیں لاتا اور نوجوانوں کے مستقبل سے نہیں کھیلتا. میرے مخالف کٹر مخالف کی اولاد کی اگر آئے گی تو میں تعلیم کے میدان میں ان کو ترجیح دوں گا، کیونکہ یہ میرا ہے. شاید علی خان رونے لگے، کہا کہ حالانکہ محترم آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا. کیا لطیف خان صاحب کے بچے نہیں پڑھے؟ لطیف خان صاحب کا دو بچے پڑھے، ان کی بہو پڑھی. محسن خان ان کے بھائی ان کے بچے پڑھے. لطیف خان کے بہن کے 3 بچے پڑھے. شاہد علی خان صاحب کے بہن کے بھی 2 لڑکے پڑھے، 1 لڑکی بھی پڑھی. مرحوم امان اللہ خان صاحب کی لڑکی بھی دکن میڈیکل کالج میں پڑھی. یہ ہمارا